السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم فلفل دراز پر بات کریں گے، اس کے استعمال پر بات کریں گے اور کن کن بیماریوں میں اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ دوستو، اسے فارسی میں فلفل دراز کہتے ہیں اور سندھی میں اسے پیپل جبکہ ہندی میں اسے بیری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بیلدار بوٹی ہے جس کا یہ پھل ہوتا ہے۔ اس کا مزاج درجہ دوم میں گرم خشک ہوتا ہے۔ ضعف معدہ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر معدہ میں درد ہو یا معدہ کمزور ہو تو بھی اسے استعمال کروایا جاتا ہے، اور معدہ کو تقویت دینے کے لیے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوت باء کے لیے اس کو اکیلا بھی اور معجونات میں مکس کر کے بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ کھانسی اور دمہ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے، اور کھانسی دمہ کے لیے اسے شہد کے ساتھ ملا کر چٹایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد اور سیاٹیکا کے درد میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو رات کو کم نظر آنے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے ایک قدیمی طریقہ ہے کہ بکرے کی کلیجی میں اس کے چند پیس لگا کر اس کو آگ پر سینکا جاتا ہے، اور اس میں سے جو پانی ٹپکتا ہے اسے آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس سے رات کو کم نظر آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کے کمر کے مسلز کمزور ہوتے ہیں انہیں اس کی معجون کھلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند نہ آنے کا جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے ایک مشہور نسخہ ہے کہ ایک ماشا فلفل دراز پاؤڈر میں چینی ملا کر دن میں 3 مرتبہ چٹانے سے انسومنیا یعنی نیند نہ آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ معدے اور ہاضمے کی کمزوری والے لوگ کالی مرچ کی طرح اگر اس کا سفوف سالن پر چھڑک کر استعمال کریں گے تو چند دن میں معدے کو طاقت ملتی ہے اور ہاضمے کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریض اگر اس کا ایک دانہ منہ میں رکھ کر چبائیں تو شوگر کی وجہ سے ہونے والے جسم درد کو آرام ملتا ہے، اور ہاتھ پاؤں کے سن ہونے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔